السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، برادران ملت، نوجوانان عزیز، سب سے پہلے میں آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو بہت انتظار کرنا پڑا، لیکن جو چیز انتظار کے بعد ملتی ہے اس میں مزہ کچھ اور ہوتا ہے، انتظار کرنے میں بھی مزہ ہوتا ہے۔ 1 مہینہ ہے شادی، تو یہ جو 1 مہینہ گزرتا ہے بڑے مزے کے ساتھ، ایک دن کا 1 گھنٹے کا حساب لگاتا ہے، لیکن شادی ہونے کے بعد کوئی پوچھتا نہیں۔ تو جو چیز انتظار کے بعد ملتی ہے اس کی قدر بھی زیادہ ہوتی ہے۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ، نوجوان بوڑھے حضرات نیند کو قربان کر کے بڑے شوق کے ساتھ آئے ہیں، اللہ ہماری شوق کو قبول فرمائے۔ لیکن دوستوں ایک بات عرض کروں، آج اس وقت دنیا میں جتنی تقریریں ہو رہی ہیں، جتنے بیانات ہو رہے ہیں، جتنا وعظ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے کبھی دنیا میں اتنی تقریریں شاید کہ ہوتی ہوں، لیکن پہلے لوگ سنتے کم تھے، عمل زیادہ کرتے تھے۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سنتے بہت زیادہ ہیں، عمل میں 0 ہیں، اور ہم سنتے بھی ہیں، پہلے تو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، یہاں بیٹھے سنے، کان کا مزہ آیا، بس یہیں پر ختم، اس کے بعد باہر گئے
اب ان کو پوچھو کیا بولے، کچھ معلوم نہیں، جا کر اتنا بولیں گے کیا تقریر، بہت زبردست تقریر، کیا بولے وہ پوچھنا کیا تقریر، کتنی زبردست تقریر کرے حضرت، ارے کیا بولے ایک بات تو بھی بول بھائی، بہت بولے بھی منجے وہ سب کہاں یاد رہتا بولے. یہ ہمارا حال، سنتے ہیں مسجد کی حد تک، سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے. میں نے اس سے پہلے تفسیر میں ایک بہرے کا واقعہ سنایا تھا، ہمارا حال وہی ہے. حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، ایک بہرا آدمی تھا، بوڑھا آدمی جس کو کان سنائی نہیں دیتی. اس کا دوست بیمار ہو گیا. اب بیمار ہونے کے بعد عیادت کو جانا ہے. گھر میں بیٹھا بیٹھا سوچا عیادت کو جاؤں گا، جانے کے بعد سوالات کروں گا، اب اس کے جواب میں وہ کچھ کہے گا، پھر میں اس کو جواب دینا ہے. یہاں بیٹھے بیٹھے پلان بنا لیا. جانے کے بعد سلام پیام، اس کے بعد سب سے پہلا سوال یہ کروں گا کہ طبیعت کیسی ہے. اب وہ کہے گا الحمدللہ بہت اچھی ہے، تو میں بھی کہوں گا بہت اچھی بات، الحمدللہ، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے. پھر اس کے بعد دوسرا سوال یہ کروں گا کہ دوائی کون سی لے رہی ہو. اب وہ دوائی کا نام بتائے گا، مجھے تو سنائی نہیں دیتی، لیکن میں کہوں گا بہت اچھی دوا ہے، اسی کو پیتے رہنا، بہت سارے لوگوں کو شفا حاصل ہوا ہے. تیسرا سوال یہ کروں گا کہ کس ڈاکٹر کے پاس علاج کرا رہے ہو. اب وہ ایک ڈاکٹر کا نام بولے گا، مشہور ڈاکٹر کا، تو اب میں اس کی ذریعے تعریف کر دوں گا کہ بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، اس نے بہت ہی اچھے آپریشنز کیے ہیں، کامیاب آپریشن کیے. یہ سوچ کر گھر پہنچا. جیسے ہی دوست کو اندر جانے کے بعد دیکھا، بستر پر پڑا ہوا تھا. دوست نے جیسے ہی اس کو دیکھا بڑے غصے میں آ گیا، ارے کہاں اب یہ آ کر میرے اوپر کیسے ٹپک گیا. ایک تو پہلے سے بیمار ہوں، زیادہ بول نہیں پاتا، اب یہ آنے کے بعد اپنی ہی سنائے گا، میری تو کچھ سن نہیں پائے گا. یہ سوچ کر بڑے غصے میں تھا. اب آنے کے بعد سلام کیا، اس کے بعد حسب معمول پلان کے مطابق پہلا سوال یہ کیا کہ طبیعت کیسی ہے. اب حضرت بڑے غصے میں تھے، اس لیے کہا کہ مر رہا ہوں. اب جیسے ہی یہ کہا، اب اس کو سنائی تو نہیں دیا، اس نے کہا بہت اچھی بات ہے، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے. پھر دوسرا سوال حسب معمول اس نے کیا کہ دوائی کون سی لے رہے ہو. اب اور زیادہ غصے میں آ گیا، میں مر رہا ہوں بول رہا ہوں، تو یہ برکت، اللہ برکت دے بول رہا ہے. تو بڑے غصے میں آ کر کہا زہر پی رہا ہوں. کہا کہ بہت اچھی دوا ہے، اسی کو پیتے رہنا. پھر تیسرا سوال کیا، اچھا ڈاکٹر کون سا ہے. اب یہ اور غصے میں تھا، پہلے ہی سے بیمار ہے، اس کے علاوہ یہ ایسی باتیں کر رہا ہے. اب بڑے غصے کے عالم میں اس نے کہا ملک الموت اسرائیل کے پاس کرا رہا ہوں. کہا کہ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، انہیں کے پاس کراتے رہنا علاج. تو یہ ہمارا حال ہے، ہم سنتے ہیں، سمجھتے بھی نہیں، عمل بھی نہیں کرتے. بہرحال اللہ ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کے شوق کو، ذوق کو بے حد قبول فرمائے. ذرا آگے آ جائیں اور ذرا آگے آ جائیں. ویسے بھی ٹھنڈ ہے ماشاءاللہ، آ جائیں، گرم بیٹھیں گے، اچھی نیند بھی آئے گی. ذرا یہ ادھر والے حضرات بھی ذرا آگے آ جائیں. بزرگان محترم، میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آج آپ حضرات کے سامنے ایک عظیم فتنے کے تعلق سے بیان کروں گا. دعا کریں اللہ تعالیٰ وہ ساری باتیں میرے ذہن میں اتارے اور پھر زبان کے ذریعے سے اللہ جاری فرمائے اور آپ کے دلوں میں وہ باتیں اتر جائیں اور اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قیامت کی ویسے تو بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن جس نشانی کے بارے میں آج آپ حضرات کے سامنے بولنے جا رہا ہوں، یہ نشانی ایسی ہے جس نشانی کے تعلق سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا، ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے لے کر قیامت تک اللہ جتنی چیزوں کو پیدا کرنے والے ہیں ان ساری مخلوقات میں یہ جو فتنہ ہوگا یہ سب سے بڑی مخلوق ہوگی۔ قیامت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیثیں بیان کی ہیں۔ آپ حضرات بات کو بہت ہی غور کے ساتھ سنیں، جب بات جا کر سمجھ میں آئے گی۔ یہ نیت لے کر سنیں کہ خود بھی عمل کریں گے، جانے کے بعد بیوی ہے تو بیوی کو بتائیں گے، ماں باپ ہیں بچے ہیں ان کو بتائیں گے۔ تو اس نیت سے اگر سنیں گے کہ مجھے دوسرے کو بتانا ہے تو آپ غور سے سنیں گے اور اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں گے۔ قیامت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیثیں آئی ہیں، جتنی حدیثیں آئی ہیں وہ 3 طرح کی ہیں۔ ایک طرح کی حدیثیں وہ ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب امت میں پیدا ہونے والے فتنوں کو بتایا ہے، جیسے زنا کی کثرت کا ہونا، دولت کی کثرت کا ہونا، شراب کی کثرت کا ہونا، والدین کی نافرمانی کا ہونا، تجارت کی کثرت کا ہونا، ناچ گانے کا عام ہو جانا، قتل و غارت گیری کا عام ہو جانا۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو امت میں وقت گزرتے گزرتے پیدا ہوتے چلے جائیں گے، جیسا آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک نشانی دوسری طرح کی حدیثیں وہ ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تبدیلیوں کو بتایا ہے جو امت میں وقت کے گزرتے گزرتے پیدا ہوں گے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند پھٹ جائے گا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین نے معجزے کا مطالبہ کیا تھا تو آپ نے چاند کو اشارے سے 2 ٹکڑے کیا تھا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور اسی طریقے سے وقت کی برکت ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال یہ مہینے میں گزر جائیں گے، مہینوں کے برابر ہو جائیں گے، مہینے ہفتے کے برابر ہو جائیں گے، اور ہفتہ دن کے برابر، اور دن گھنٹے کے برابر، اور گھنٹا سوکھے کھجور کی پتیاں جلنے میں جتنا وقت لگتا ہے اس کے برابر گھنٹہ ہو جائے گا۔ اور یہ نشانی میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہر غیر مسلم کی زبان پر بھی ہے کہ وقت کیسے جا رہا ہے پتہ نہیں چل رہا ہے۔ رمضان کیسے شروع ہوا اور کیسے ختم ہوا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ 4-5 دن پہلے ہم نے پوچھا تھا کہ رمضان کا چاند نظر آیا یا نہیں آیا، اب پھر 4-5 دن کے بعد پوچھیں گے کہ عید کا چاند نظر آیا یا نہیں آیا۔ وقت کی برکت کا ختم ہو جانا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اور اسی طریقے سے عرب کے اندر ہریالی اگے گی، نہریں کھودی جائیں گی۔ جو حضرات حج کو گئے ہیں، عمرے کو گئے ہیں، اللہ ہم سب کو بار بار پہنچائے، بار بار دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں مختلف باغات، پارکس بنائے جا رہے ہیں۔ حالانکہ مکے کے اندر، مدینے کے اندر، مکے کے اندر خاص کر ہریالی کا اگنا مشکل، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تبدیلی آئے گی کہ ہریالی کو اگایا جائے گا، نہریں کھودی جائیں گی، پہاڑوں کے اندر پہاڑوں کو کاٹ کر راستے بنا دیے جائیں گے، جیسے سرنگیں بنا دی گئی ہیں۔ یہ سب قیامت کی نشانی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ عورتوں کی کثرت ہوگی۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرد ہوگا اور اس کے مقابلے میں 40 عورتیں ہوں گی۔
دوسری روایت میں فرمایا ایک مرد ہوگا، اس کے مقابلے میں 50 عورتیں ہوں گی۔ شاید آپ نے جب مردم شماری کی بات چل رہی تھی اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا، کرناٹک کے اندر تو ایک مرد کے مقابلے میں ایک عورت یا 2 مرد کے مقابلے میں ایک عورت، یعنی مرد کی کثرت ابھی ہے یا برابر سرابر کرناٹک کے اندر ہے، لیکن باہر دوسرے علاقوں کی جو خبریں آئی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مرد کے مقابلے میں 4 عورتیں ہیں، 5 عورتیں۔ یہ عورتوں کی کثرت ہوگی قیامت کی نشانی۔ آپ نے فرمایا ایک مرد کے مقابلے میں 40، دوسری روایت میں فرمایا ایک مرد کے مقابلے میں 50 عورتیں ہوں گی۔ اسی طریقے سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ نکلے گا، یہ بھی قیامت کی نشانی۔ یہ ہوئی دوسرے طریقے کی حدیثیں۔ تیسری طرح کی حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان واقعات کو بتایا ہے جو قیامت کے قریب پیش آنے والے ہیں۔ قیامت کے قریب جو واقعات ہونے والے ہیں ان کو بیان فرمایا ہے۔ یہ 3 طرح کی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیثیں وہ ہیں جن میں وقت کے گزرتے گزرتے امت کے اندر فتنے پیدا ہوں گے، اور دوسری طرح کی حدیثیں وہ ہیں جن میں آپ نے یہ بتایا ہے کہ وقت کے گزرتے گزرتے امت کے اندر اور بلکہ دنیا کے اندر تبدیلی آئے گی، اور تیسری طرح کی روایتیں وہ ہیں جن میں آپ نے ان واقعات کا علم دیا ہے جو قیامت کے قریب پیش آنے والے ہیں۔ جیسے ایک واقعہ سورج کا مغرب سے نکلنا، روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزانہ سورج غروب ہونے کے بعد اللہ کے عرش کے پاس جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اجازت مانگتا ہے، اللہ اجازت ہو تو نکل جاؤں گا۔ اللہ اجازت مرحمت فرما دیتے ہیں کہ جاؤ، جہاں سے طلوع ہوتے تھے وہیں سے طلوع ہو جاؤ۔ روزانہ وہ یہی عمل کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا وہ سجدہ کرے گا، سجدے سے اٹھنے کے بعد پوچھے گا اللہ طلوع ہو جاؤں، اللہ فرمائیں گے روزانہ مشرق سے طلوع ہوتا تھا، آج مغرب سے طلوع ہونا۔ یہ قیامت کی ایک بڑی نشانی، قیامت کے قریب پیش آنے والا بڑا واقعہ۔ اسی طریقے سے یاجوج ماجوج نکلیں گے، ان کی تفصیل انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا، چونکہ وقت بھی بہت ہو چکا ہے۔ دجال کے سلسلے میں بات کرنی ہے کہ یاجوج ماجوج کہاں ہیں، کب نکلیں گے، کیسے ہوں گے، ان کے فتنے کیا ہوں گے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو اس پر تفصیلی روشنی ڈالوں گا، لیکن اتنی بات یہ ہے کہ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ حضرت ذوالقرنین نے دیوار کے پیچھے ان کو ڈال کر لوہے کی اور مضبوط دیواریں بنا دی تھی، اس کے پیچھے وہ ہے، وہ قیامت کے قریب نکلیں گے۔ تیسرا واقعہ دابۃ الارض، اللہ نے قرآن مجید میں 20ویں پارے میں اس کا ذکر فرمایا ہے، خرجنا لهم دابۃ الارض تکلمهم ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون۔ زمین سے جانور نکلے گا، لوگوں سے بات کرے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جانور صفا پہاڑی سے نکلے گا۔ مکے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جو حضرات حج کیے، صفا پہاڑی جہاں سعی کی جاتی ہے، اس پہاڑی سے وہ جانور نکلے گا اور سر پر مٹھی ہوگی، اس مٹھی کو جھٹکے گا۔ اس کے بعد وہاں سے نکل کر وہ آئے گا حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں۔ لوگ اس کو دیکھ کر بھاگنے لگیں گے، کچھ لوگ وہاں بچے رہیں گے جو ایمان میں مضبوط ہوں گے، یہ ان کے چہروں کو ستاروں جیسے روشن کر دے گا۔ اس کے بعد پھر وہاں سے نکلے گا، ہر مسلمان کو، ہر کافر کو یہ پہچانے گا اور ہر کافر پر یہ مہر لگائے گا۔ یہ دابۃ الارض اس کو کہا جاتا ہے، زمین کا جانور، یہ بھی کل قیامت کے قریب نکلنے والا ہے۔ یہ نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان فرمائی ہیں جو بالکل قیامت کے قریب ہوں گی۔ انہی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی وہ ہے دجال۔ اس کا نام کیا ہے؟ مسیح الدجال۔ مسیح کے معنی کیا ہے؟ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہتے ہیں۔
دجال کو بھی مسیح الدجال کہتے ہیں۔ مسیح کے معنی آتے ہیں پوچھنے کے، مسح پوچھنا، اور دوسرے معنی آتے ہیں کہ ہاتھ پھیرنا، تیسرے معنی آتے ہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، چوتھے معنی آتے ہیں بہت سچ بولنے والا، پانچویں معنی آتے ہیں بہت زیادہ صبر کرنے والا۔ یہ وہ معنی ہیں جن معنوں کی وجہ سے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہتے ہیں۔ اس کے اور معنی ہیں، ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ جھوٹ بولنا اور بہت زیادہ صبر کرنے والا، پوچھنے والا، جس کی آنکھ پوچھی گئی ہو۔ یہ وہ معنی ہیں جو مسیح دجال پر فٹ آتی ہیں۔ دجال کے لیے مسیح جو بولتے ہیں، اس معنی کے اعتبار سے اس کو مسیح دجال کہا جاتا ہے۔ اچھا، دجال کے معنی کیا ہے؟ دجال یہ دجل سے ہے، دجل کے معنی آتے ہیں دھوکہ دینا، بہت زیادہ جھوٹ بولنا۔ دجال یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ دھوکہ دینا اور بہت زیادہ جھوٹ بولنا۔ میں بجائے آج تقریر کے انداز میں بولنے کے، سبق کے انداز میں بولوں گا، درس کے انداز میں بولوں گا، انشاءاللہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے گی۔ میں سوالات کرتے جاؤں گا، آپ بھی جوابات ساتھ میں دیں گے، تو انشاءاللہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ دیکھو، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ پیدا ہوا ہے یا ابھی پیدا ہوگا؟ پہلا سوال آپ یاد رکھیں کہ یہ پیدا ہوا یا آگے جا کر پیدا ہوگا۔ اس سوال کا جواب ہم تلاش کریں احادیث کی روشنی میں، تو ایک روایت ملتی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال جو پیدا ہوگا اس کے ماں باپ جو ہوں گے 30 سال تک ان کو بچے نہیں ہوں گے، 30 سال انتظار کریں گے، 30 سال انتظار کرنے کے بعد بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ بیٹا کانا ہوگا اور سرخ رنگ کا ہوگا، لمبے دانتوں والا ہوگا، دانتوں والا ہوگا۔ اس کے دو مطلب علماء نے لکھے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی پیدا ہوگا، پیدا ہوتے ہی اس کے دانت آ جائیں گے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد تو دانت نہیں آتے، بہت دنوں کے بعد آتے ہیں، لیکن یہ پیدائشی دانت آئے ہوئے ہوں گے۔ یا یہ دوسرا مطلب یہ لکھا ہے کہ اس کے دانت لمبے ہوں گے، اور یہ دوسرے بچوں کی طرح گھر کے کام کاج نہیں کرے گا، ماں باپ کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا، کوئی نفع ماں باپ کو اس سے نہیں ہوگا۔ باپ جو ہوگا وہ لمبا ہوگا، دبلا ہوگا، ماں جو ہوگی وہ موٹی ہوگی، چوڑی ہوگی، اس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانیاں بیان فرمائی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں لے کر نکلا تلاش کے لیے۔ تلاش کرتے کرتے پہنچا، دیکھا کہ ماں باپ ہیں، ان کے اندر وہی صفتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کہ شوہر لمبا ہے، دبلا ہے، اور بیوی وہ دبلی، یہ موٹی ہے، چوڑی ہے۔ انہوں نے جا کر ان سے پوچھا کہ تمہارے یہاں بچہ ہے، بیٹا پیدا ہوا؟ کہا کہ 30 سال انتظار کرنے کے بعد ہوا۔ اب ان کو یقین ہو گیا کہ یہاں ہے۔ اچھا، پوچھا وہ لڑکا کہاں ہے؟ کہا کہ دیکھو وہاں باہر کھیل رہا ہے۔ یہ پہنچے دیکھنے کے لیے، دیکھا کانا ہے، اور جو صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی وہ اس کے اندر موجود ہے۔ دیکھنے کے بعد انہوں نے اس کے قریب پہنچے تو وہ چادر اپنے اوپر ڈال کر جھک کر کچھ گنگنا رہا تھا، کچھ باتیں کر رہا تھا۔ یہ قریب میں پہنچ کر سننا چاہ رہے تھے، لیکن جیسے قریب پہنچے یہ سمجھے کہ وہ سو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک نشانی اس کی بیان فرمائی کہ اس کی آنکھیں سوئی ہوئی ہوں گی لیکن اس کا دل نہیں سوئے گا۔ اب یہ قریب پہنچے، سو رہا ہے سمجھ کر، لیکن جیسے قریب پہنچے فوراً کہا تم کون ہو، کیوں آئے ہو؟ کہا کہ ارے تم تو سو رہے تھے۔ کہا کہ میری آنکھیں سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا۔ اب ان کو یقین ہوگا کہ یہی ہے۔ ایک روایت یہ ہوئی۔ دوسری روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کا نام ابن سیاد تھا۔
اس کا نام ابن سیاد تھا، یہ یہودی تھا، دوسرا نام صاف بھی لکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بڑی فکر رہتی تھی کہ یہ کہیں آگے چل کر دجال تو نہیں بنے گا۔ ایک مرتبہ ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں لے کر یہودیوں کے اس محلے میں پہنچے جہاں ابن سیاد تھا، دیکھا راستے میں کھیل رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب میں پہنچے، اس کو پکڑا اور کہا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں، تم تو عامیوں کے لیے، جاہلوں کے لیے، امیوں کے لیے رسول ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے پوچھا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں، جلیل القدر صحابی، جلالی صحابی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے کچھ باتیں کی۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اگر یہ دجال ہے تو تم اس کو قتل نہیں کر سکتے، اور اگر یہ دجال کے علاوہ کوئی اور ہے تو اس کو قتل کرنے کا کیا فائدہ ہوگا، اس لیے چھوڑ دو۔ اس وقت چھوڑ دیا گیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ چھپ چھپ کر اس کی باتیں سننے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ بالکل آہستہ آواز میں گنگناتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ جھاڑیوں کے پیچھے جنگل میں آپ پہنچے، وہ وہاں گنگنا رہا تھا اور اس کی بات سننے کی کوشش کر رہے تھے۔ اتنے میں ابن سیاد کی ماں نے دیکھا تو کہا، آواز دے دی کہ ابن سیاد دیکھ کون آئے، پیغمبر آئے۔ تو وہ فوراً اپنی آواز کو بند کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت اگر ماں آواز نہ دیتی اور میں اس کی آواز کو سن لیتا، اس کی باتوں کو سمجھ لیتا، تو مجھے یہ علم حاصل ہو جاتا کہ وہ دجال ہے یا نہیں ہے۔ ان روایات سے محدثین نے، علماء نے یہ عکس کیا ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے۔ یہی ابن سیاد، یہی صاف، یہی ہے جو پیدا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچے، دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں۔ پوچھا کیا ہوا، ماں یبکی کی، کس چیز نے تم کو رلایا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ذکرت الدجال، مجھے دجال یاد آ گیا، اس سے میں رو رہی ہوں۔ یعنی اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ اس وقت حضرت صحابہ اکرام رویا کرتے تھے۔ تو یہ دجال پیدا تو ہو چکا ہے، لیکن اب سوال دوسرا یہ قائم ہوتا ہے کہ اب یہ کہاں ہے۔ اس کے تعلق سے بھی ہمیں احادیث میں بات ملتی ہے۔ پہلا سوال کیا تھا، پیدا ہوا یا نہیں ہوا؟ جواب کیا ملا، پیدا ہو گیا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ کہاں ہے۔ ایک صحابی ہے وہ تمیم داری، یہ پہلے عیسائی عالم تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ کو اپنے قریب بلایا، ممبر پر چڑھ گئے اور کہا کہ دیکھو آج میں تمہیں کوئی خوشی سنانے کے لیے جمع نہیں کیا ہوں اور کسی بات سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا ہوں، بلکہ ایک بات کی اطلاع دینا چاہتا ہوں جس کی میں پیشین گوئی دے رہا تھا، اس کے بارے میں تمیم داری مجھ سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ اچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تمیم داری یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام انہوں نے قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں 30 آدمیوں کے ساتھ سمندر کے سفر میں نکلا۔ سمندری سفر ہے، اس زمانے میں جو کشتیاں ہوتی تھی وہ ہوا کے ذریعے سے چلتی تھی، ہوا کا رخ جدھر ہوتا تھا کشتیاں ادھر جاتی تھی۔ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ اس وقت سمندر میں 1 مہینے تک طوفان رہا اور ہوائیں بہت زبردست تھی، جس کی وجہ سے ہم کبھی سمندر کے ادھر چلے جاتے، کبھی ادھر چلے جاتے۔ اس طرح ہم لڑکتے پھڑکتے اور ادھر ادھر بھڑکتے ہوئے ادھر ادھر جاتے جاتے جزیرے کے پاس پہنچ گئے۔ جزیرے میں ہم اترے، ہم نے دیکھا کہ اچانک ایک جانور، اور ایسا جانور جس کے بدن پر، چہرے پر، سب پر بال ہیں، اور ان بالوں کی وجہ سے ہم پہچان نہیں پائے کہ وہ جانور ہے، شیطان ہے، انسان ہے، کیا ہے۔ ہم نے کہا کہ تیرا ناس ہو تو کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسا ہوں۔
انہوں نے پوچھا جساسہ کا کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ دیکھو فلاں اندر ایک محل ہے، ایک خانقاہ ہے، وہاں جاؤ، ایک آدمی تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہ تمہاری خبروں کے لیے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں جاؤ۔ اب یہ کہہ کر چلا گیا۔ اب حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم ڈر گئے کہ کہیں یہی شیطان تو نہیں ہے۔ ہم ڈرتے ڈرتے اس محل کے اندر پہنچے۔ اس محل کے اندر جب ہم گئے تو دیکھا کہ انسانوں جیسا ایک آدمی، بھاری بھرکم، لمبے لمبے بالوں والا، اور اس کے گھٹنے سے لے کر ٹخنے تک زنجیریں باندھی گئی ہیں، وہ زمین آسمان کے درمیان کود رہا ہے، چلا رہا ہے۔ یہ جیسے ہی پہنچے دیکھا، پوچھا کہ تو کون ہے؟ اب دجال وہی تھا۔ اس نے کہا کہ میرے بارے میں تمہیں علم تو بعد میں ہو جائے گا اور بہت جلد علم ہو جائے گا، لیکن میں تمہیں 3 سوالات کرنا چاہتا ہوں، ان کا تم جواب دو۔ پہلا سوال اس نے یہ کیا کہ یہ بتاؤ بیسان کا کیا حال ہے؟ بیسان ایک علاقے کا نام ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہاں کے تعلق سے کیا جاننا چاہتے ہو؟ کہا کہ وہاں کے جو درخت ہیں کیا وہ پھل دے رہے ہیں؟ حضرت تمیم داری نے کہا کہ ہاں، وہاں کے درخت بہت زیادہ پھل دے رہے ہیں۔ کہا کہ دیکھو ایک وقت آئے گا اس پر پھل نہیں ہوں گے۔ دوسرا سوال اس نے یہ کیا، یہ بتاؤ بحیرہ تبریہ کا کیا حال ہے؟ یہ تبریہ ایک جگہ کا نام ہے اور وہاں ایک جھیل ہے، دریا ہے، اس کے بارے میں پوچھا۔ کہا کہ اس میں پانی بہت زیادہ ہے اور لوگ اس کو اپنے کھیتوں کو اس کے ذریعے سے سیراب کر رہے ہیں۔ کہا کہ دیکھو ایک وقت آئے گا اس کا پانی سوکھ جائے گا۔ ان باتوں کو ذرا غور کریں، آگے بتاؤں گا میں۔ پھر تیسرا سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ نہر زقر کا کیا حال ہے؟ ایک نہر کا نام تھا، اس نے بتایا کہ دیکھو وہاں بھی پانی ہے۔ اس نے بتایا کہ دیکھو ایک وقت آئے گا اس کا پانی بھی سوکھ جائے گا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ بتاؤ آخری نبی آ چکے اور ان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے بتایا کہ دیکھو وہ مکے میں پیدا ہوئے، وہاں سے ہجرت فرما کر مدینے میں آ چکے ہیں۔ اچھا ان سے عرب نے مقابلہ کیا؟ ہاں عرب نے مقابلہ کیا۔ اب کس حالت میں ہے؟ وہ غالب آ چکے ہیں؟ ہاں غالب آ چکے ہیں۔ لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں؟ ہاں لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں۔ اس وقت اس نے کہا ان کے لیے بہت اچھا ہے کہ یہ ان کی اتباع کرتے رہے۔ آخر میں پوچھا کہ اچھا تو بتا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں دجال ہوں، میں دجال ہوں۔ یہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا، سچا واقعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا، صحابہ کے واسطے سے محدثین کے واسطے سے پہنچتے پہنچتے آج یہاں آپ تک بات پہنچی ہے۔ بالکل سچا واقعہ ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے، اور دوسرا یہ بھی معلوم ہو گیا کہ دجال جزیرے میں ہے۔ اب تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ جزیرہ کہاں ہے؟ ذرا بتائیے، ہم بھی جا کر دیکھیں گے، شوق ہے دیکھنے کا جی۔ تو تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ جزیرہ کہاں ہے۔ اس سوال کو آپ پینڈنگ رکھیں، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دجال نے جو 3 سوالات کیے تھے اس کا تعلق اس کے خروج سے ہے۔ اس نے جو 3 باتیں بتائی تھی یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، ان باتوں کا تعلق اس کے نکلنے سے ہے۔ جب یہ 3 باتیں پیش آئیں گی اس وقت وہ نکلے گا۔ پہلی بات اس نے یہ پوچھی تھی کہ بیسان کا کیا حال ہے، وہاں کے درخت کا کیا حال ہے۔ بیسان ایک فلسطین کا ایک علاقہ ہے، اس وقت بھی موجود ہے، اور اس پر اس وقت اسرائیل کا قبضہ ہے۔ اور مورخین جو وہاں پہنچے ہیں انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ اب وہاں کے درخت پر پھل نہیں آ رہے ہیں، وہاں کے درخت سوکھ چکے ہیں۔ صرف 2 درخت کھجور کے ایسے ہیں جس پر پھل آ رہے ہیں، باقی سارے درخت سوکھ چکے ہیں، کوئی درخت پھلدار نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ایک نشانی دجال کے آنے کی جو تھی وہ ظاہر ہو چکی ہے۔ دوسرا سوال اس نے یہ کیا تھا کہ بحیرہ تبریہ کا کیا حال ہے، وہاں کی جھیل کا کیا حال ہے۔ یہ بحیرہ تبریہ یہ بھی فلسطین کے اسرائیلیوں کے قبضے میں موجود ہے، اس پر بھی یہودیوں کا قبضہ ہے۔
محققین نے لکھا ہے جو وہاں تک پہنچے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے اندر قدرتی طور پر پانی کم ہوتا چلا جا رہا ہے، حالانکہ پانی نہیں نکال رہے، بلکہ لکھا ہے کہ وہاں کی حکومت دوسرے سمندروں سے پانی پہنچانے کے لیے بڑی کوششیں کر رہی ہے، اور پانی لا لا کر اس کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، دریا کا پانی میٹھا ہوتا ہے، اس پانی کو میٹھا کرنے کے لیے مختلف پلانٹ قائم کیے ہیں، نصب کیے ہیں، جس پر کروڑوں روپے وہ خرچ کر رہے ہیں تاکہ یہ سوکھ نہ پائے، لیکن قدرتی طور پر وہ سوکھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا سوکھ جائے گا، دجال کا خروج ہوگا۔ تیسری چیز اس نے یہ پوچھا تھا کہ نہر زبر کا کیا حال ہے۔ یہ زبر حضرت لوط علیہ السلام کی دو بیٹیاں، ایک بیٹی کا نام روبا، دوسری بیٹی کا نام زبر۔ بڑی بیٹی کا نام روبا تھا، ان کا جب انتقال ہوا تو ایک نہر کے قریب ان کو دفنایا گیا، اس نہر کا نام رکھا گیا نہر روبا۔ پھر جب ان کا زبر کا انتقال ہوا چھوٹی بیٹی کا، تو ان کو بھی نہر کے قریب دفنایا گیا، تو اس نہر کا نام ہو گیا نہر زبر۔ یہ بھی ایک جگہ موجود ہے، وہاں بھی پانی اب موجود ہے، سوکھا نہیں ہے، لیکن جب اس کا پانی سوکھ جائے گا اس وقت دجال نکل جائے گا۔ اب میں نے ایک سوال قائم کیا تھا، کیا ہے سوال؟ وہ جزیرہ کہاں ہے؟ دیکھو آج تک دنیا کی جتنی تحقیقات کی کمیٹیاں ہیں اور مختلف طریقے سے ایجادات انہوں نے کر لیے، سیٹلائٹ قائم کر دیا، پتہ نہیں کیا کیا قائم کر دیا، لیکن اس کے باوجود آج تک اس کی تحقیق نہیں ہو پائی۔ حدیث کے ذریعے سے اس بات کی اطلاع ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مشرق کے جانب ہوگی۔ جزیرۃ العرب میں عرب کے پاس کھڑے ہو کر آپ وسلم نے بتایا، 3 مرتبہ فرمایا کہ وہ مشرق کی جانب ہوگی، مشرق کی جانب ہوگا، وہ مشرق کی جانب ہوگا۔ یہ 3 مرتبہ فرمایا ہے۔ محققین نے تحقیق کی ہے کہ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اس سے اندازہ یہ ملتا ہے کہ وہ جگہ امریکہ کا سرحد ہوتا ہے، جہاں جا کر امریکہ کا سرحد ہے وہاں پر وہ جگہ ہے، لیکن یہ بھی کوئی پکی خبر نہیں ہے، صرف اندازہ ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ مشرق کی جانب ہوگا۔ اتنی بات ہو گئی کہ دجال پیدا ہو چکا ہے، موجود ہے۔ اب سوال چوتھا یہ قائم کیجئے کہ وہ کیسا ہوگا، اس کی شکل صورت کیسی ہوگی، کیا علامات ہوں گے، کس کے ذریعے سے ہم اس کو پہچانیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بیان فرمائی۔ ایک علامت، پہلی علامت یہ بیان فرمائی کہ وہ جوان ہوگا، بوڑھا نہیں ہوگا، بچہ نہیں ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ جوان ہوگا، اور اس کی آنکھ جو ہوگی وہ کانی ہوگی، کانا دجال کہتے ہیں، آنکھ جو ہے کانا ہوگا۔ اب سیدھا آنکھ کانا ہوگا یا بایاں آنکھ کانا ہوگا، حدیث میں دونوں باتیں موجود ہیں۔ بعض روایات میں دائیں آنکھ کے بارے میں ہے اور بعض روایات میں سیدھے آنکھ کے بارے میں ہے۔ ان دونوں کے درمیان تطبیق اس طرح دی گئی ہے کہ ایک آنکھ دو میں سے کانا ہے اور دوسری جو آنکھ ہے جو اچھی ہے وہ بھی دبی ہوئی ہے، اور اس آنکھ کے اوپر یہ جو آبرو ہے اس کے اوپر اس کے ایک گوشت کا ٹکڑا ہوگا جو لٹک رہا ہوگا، انگور کی طرح گوشت کا ٹکڑا لٹک رہا ہوگا۔ اور چوتھی علامت یہ بیان فرمائی کہ اس کے پیر وہ ٹیڑھے ہوں گے، پیشانی چوڑی ہوگی، گردن موٹی ہوگی، اور سب سے بڑی علامت یہ ہوگی کہ اس کی پیشانی پر انہ مکتوب کافارہ، کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کافر پڑھنا صرف عالم کو نہیں آئے گا، بلکہ جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے وہ بھی جب دیکھے گا تو پڑھ لے گا۔ ہر عالم پڑھ لے گا، ہر جاہل پڑھ لے گا، ہر ایک کو معلوم ہوگا کہ اس کے پیشانی پر کافارہ لکھا ہوا ہے۔ درمیان میں ایک بات عرض کروں، دجال کو کتنی طاقت حاصل ہوگی اس کا میں ابھی بعد میں بتاؤں گا،
لیکن اتنی طاقت کے باوجود وہ جو طاقت اللہ نے اس کو دیا ہے بس اسی کا مالک ہوگا، اس کے علاوہ چیزوں کا وہ مالک نہیں ہوگا۔ دیکھو اتنا بڑا طاقت ہے، طاقت کے باوجود وہ اپنی پیشانی سے کاٹ فارا مٹا نہیں سکے گا۔ اپنی آنکھ جو ٹیڑھی ہے، کالا ہے، اس کو وہ صحیح نہیں بنا سکے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ جتنی علامات ہیں، ایک علامت یہ بھی بیان فرمایا کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی، وہ مکے کے اندر داخل نہیں ہوگا، وہ مدینے کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اتنی علامات بیان فرمائی، لیکن فرمایا کہ دیکھو اتنی علامات اگر تمہیں یاد نہیں رہتے تو ایک علامت ضرور یاد رکھ لینا کہ وہ کانا ہوگا اور تمہارا اللہ کانا نہیں ہے۔ یاد رہیں گی ساری علامتیں؟ ویسے بھی مسلمان بہت جلدی بھول جاتا ہے۔ ایک لطیفہ میں نے اس سے پہلے بھی سنایا تھا کہ مسلمان کتنا جلدی بھولتا ہے۔ ایک مسلمان کے پیٹ میں درد ہوا، علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس پہنچا، کہا کہ ڈاکٹر صاحب دوائی دیجئے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کب سے؟ اب یہ کہنے لگا کیا کب سے؟ یعنی یہ جو بولا تھا کہ پیٹ میں درد ہے وہی بھول گیا۔ اتنا جلدی مسلمان بھول جاتا ہے، چونکہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے نسیان مسلمانوں پر، انسانوں پر طاری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک علامت کم سے کم یاد رکھنا کہ وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب وہ کانا نہیں ہے۔ تو یہ علامات اس کی ہوں گی، اس کے ذریعے سے ہم پہچان لیں گے کہ یہ دجال ہے۔ لیکن یاد رکھیں جب وہ آئے گا تو وہ دعویٰ کرے گا، اپنی طاقت کا اظہار کرے گا، تو پکے مسلمان بھی جو اس کے قریب پہنچیں گے وہ بھی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اتنی علامات بیان فرمائی اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ علامتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے قریب مت جانا ورنہ تم بھی بہک جاؤ گے۔ دعویٰ کیا کرے گا؟ دعویٰ وہ یہ کرے گا کہ دیکھو میں رب ہوں، میں خدا ہوں، جیسے فرعون نے دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، نمرود نے دعویٰ کیا، اسی طریقے سے یہ دعویٰ کرے گا کہ میں رب ہوں، میرے ہاتھ پر ایمان لے کر آؤ، مجھے خدا تسلیم کرو۔ اس کے پاس کتنی طاقت اللہ عطا فرمائیں گے آپ اندازہ لگائیں۔ اس کے پاس جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگی۔ ایک طرف جنت ہے، دوسری طرف جہنم ہے۔ لوگوں سے کہے گا دیکھو اگر تم مجھے خدا تسلیم کرو گے جنت میں داخل کروں گا، اگر خدا تسلیم نہیں کرو گے جہنم میں داخل کروں گا۔ اب بتاؤ جب یہ جنت بھی سامنے پیش کر دے، جہنم بھی سامنے پیش کر دے، تو اس وقت کیسے ہم بچیں گے؟ جو بالکل کمزور ایمان والا ہوگا وہ تو سوچے گا کہ جنت میں جانا ہے، چلو تسلیم کرو جنت میں چلے جاؤ۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا، یاد رکھو اس کی جو جنت ہوگی وہ اصل میں جہنم ہے، اور اس کا جو جہنم ہوگا وہ اصل میں جنت ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے پاس آگ بھی ہے، اس کے پاس پانی بھی ہے۔ وہ آگ کو بھی دکھائے گا، پانی کو بھی دکھائے گا، کہے گا رب تسلیم کرو ورنہ آگ میں ڈالوں گا، تسلیم کرو گے پانی میں ڈالوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جو پانی ہوگا وہ اصل میں آگ ہوگی، اور اس کی جو آگ ہوگی وہ اصل میں پانی ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ ایسا وقت آ جائے تو تم آگ میں کود جانا، تمہارے لیے وہ آگ ٹھنڈا پانی بن جائے گا، میٹھا پانی بن جائے گا۔ اتنی طاقت، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش برسے گی۔ یکمر السماء فتمطر، آسمان کو حکم دے گا، آسمان سے بارش آئے گی۔ کتنی طاقت اللہ اس کو دے رہے، دیکھو آزمائش کے لیے، انسانوں کی آزمائش کے لیے اللہ اس کو کتنی طاقت دے رہے۔ زمین کو کہے گا اپنے نباتات کو اگا دے، غلے کو اگا دے، تو وہ زمین اپنے اندر سے نباتات اگائے گی، غلے اگیں گے، اس کے حکم سے اگیں گے۔ وہ ایک قوم کے پاس جائے گا، قوم والوں سے کہے گا کہ دیکھو ایمان لے کر آؤ، قوم والے ایمان لے کر آئیں گے، تو ایمان لانے کی وجہ سے وہ آسمان کو حکم دے گا بارش برسا، تو بارش ہوگی۔ پھر اس کے بعد زمین کو کہے گا غلے اگا، تو غلے اگیں گے۔ اس کے بعد اس قوم کے جو اونٹنیاں ہوں گی وہ شام میں چڑھ کر جب واپس آئیں گی تو ان کے تھن بالکل دودھ سے بھرے ہوں گے، بالکل وہ موٹے تازے ہوں گے۔
یہ اس پر ایمان لانے کے بدلے میں ہوگا. پھر ایک قوم کے پاس پہنچے گا اور کہے گا ایمان لاؤ، وہ انکار کر دیں گے. جب وہ وہاں سے نکلے گا تو وہاں قحط سالی آئے گی، لوگ بھوکے مر رہے ہوں گے، مال و دولت ختم ہو جائے گا. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی. ایک دیہاتی کے پاس جائے گا اور کہے گا دیکھ میں تیری جو روٹی مر چکی ہے اس کو پیدا کروں، تو کیا ایمان لے کر آئے گا؟ اچھا پیدا کر. تو وہ اونٹنی کو پیدا کرے گا، یعنی وہ اونٹنی پیدا ہوگی اور اس کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا ہوگا، اس کا پیٹ موٹا ہوگا. پھر اس کے بعد دوسرے آدمی سے کہے گا کہ تمہارے تو ماں باپ مر چکے ہیں، وہ دوبارہ تمہارے پاس زندہ ہو کر آئیں گے. وہ جو خبیث شیاطین ہوں گے ان کو حکم دے گا تو وہ ان ماں باپ کی شکل اختیار کر کے اس بچے کے پاس آئیں گے اور کہیں گے الگ تو فلانا، کیا تو نہیں جانتا کہ میں فلاں ہوں؟ باپ کی شکل میں کوئی آ رہا ہے، ماں کی شکل میں شیطان آ رہا ہے. اب وہ آ کر یہ بھی کہیں گے دیکھو دجال پر ایمان لے کر آؤ، دجال کو خدا تسلیم کرو، وہی سچا خدا ہے. کتنا خطرناک فتنہ ہے اندازہ کرو. ماں باپ آ جائیں اور ہم پہچان نہ پائیں کہ وہ شیطان ہے، خبر سے اٹھ کر آئے اور کہیں گے دجال ہی اصل خدا ہے، تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ اسی لیے کہا گیا بہت ہی خطرناک فتنہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے دریا پر طاقت، نہروں پر طاقت، اور یحیی الموتیٰ، وہ مردوں کو زندہ کرے گا. وہ مردوں کو زندہ کرے گا، لوگوں کو سامنے چیر کر رکھ دے گا، پھر دوبارہ ان کو زندہ کرے گا. مدینہ منورہ کے قریب نہیں پہنچے گا، سنگلاق میں وہاں پہنچنے کے بعد ایک مسلمان مدینے سے نکلے گا. اب وہ آ رہا ہوگا اور ادھر سے یہ جو دجال ہے، یہ دجال پر ایمان جو لے کر آئے ہوئے یہودی ہوں گے. یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے یہ دجال اصفہان سے نکلے گا. ایران کا ایک علاقہ ہے اصفہان، وہاں سے نکلے گا. اور اصفہان وہ ہے جہاں پر یہودی بسے ہوئے ہیں. یہودی، یہ یہودی کون؟ بیت المقدس میں تھے. بخت نصر نے جب حملہ کیا تو ان یہودیوں کو نکال دیا تھا. یہ یہودی یہاں کر بچ گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے. 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے. یہ بھی نشانی بیان فرمائی کہ اس کے وہ لوگ اتباع کرنے والے ہوں گے، وہ ہوں گے جو کالا امامہ باندھے ہوئے ہوں گے یا کالی چادر ڈالے ہوئے ہوں گے. ایک بات آپ غور کریں، ایران کے اندر شیعہ زیادہ رہتے ہیں. شیعہ علماء کو آپ دیکھیں وہ کالا امامہ باندھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا جو امامہ بتایا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ مسلمان امامہ پہنتا ہے اس طریقے سے، یعنی پیچھے ایک حصہ چھوڑ دیتا ہے. یہ مسلمانوں کے امامے کی علامت ہوتی ہے. غیر جو امامہ ڈالتا ہے وہ اس طریقے سے نہیں چھوڑتا. سکھ حضرات کو دیکھیں وہ اس طریقے سے نہیں چھوڑتے ہیں. اب آپ دیکھیں شیعہ بھی اس طریقے سے نہیں چھوڑتے ہیں. تو اس کی اتباع کرنے والے یہ شیعہ جو اصل میں یہودی ہیں، آپ کو تاریخ معلوم ہونی چاہیے کہ اصل ان کی یہودیت ہے، ان کا بانی، ان کا موجد یہ یہودی ہے. تو یہ بھی اس کی اتباع کریں گے، اس کے پیچھے چلیں گے. تو اب یہ دجال 70,000 لوگ اس کے ماننے والے، وہاں وہ مدینے سے صاحب نکلے، مسلمان نکلیں گے، آ رہے ہیں راستے میں دجال کے آدمی ہتھیار لے کر آ رہے ہیں. کہا کہ تو کیا مسلمان ہے؟ کہا ہاں مسلمان ہوں. کہاں جا رہا ہے؟ دجال کے پاس. دیکھ ہم تجھ کو قتل کر دیں گے. وہ مسلمان اس وقت کہے گا کہ تمہارے خدا نے اس طرح کی اجازت تو نہیں دی ہے، اس کے اجازت کے بغیر تم کسی کو بھی قتل کر دو، مجھے پہلے دجال کے پاس لے کر چلو. اب وہ دجال کے پاس آئے گا. دجال کے پاس آنے کے بعد دجال پوچھے گا کیا تو میرے اوپر ایمان لاتا ہے؟ کیا مجھے خدا تسلیم کرتا ہے؟ وہ صاحب کہیں گے کہ تو بڑا دجال ہے، جھوٹا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں مجھے علم عطا کیا ہے. اب وہ آدمی جب یہ کہے گا تو دجال کہے گا کہ میں تجھے ماروں گا پھر اس کے بعد زندہ کروں گا، تب ایمان لائے گا. کہا کہ اچھا کر کے دکھا دے. تو اب وہ اس کے 2 چیر کر دے گا، 2 ٹکڑے، اس مسلمان کے 2 ٹکڑے کر دے گا. 2 ٹکڑے کرنے کے بعد دوبارہ اس کو پیدا کرے گا. دوبارہ پیدا کرنے کے بعد پوچھے گا کہ اب تو مجھے خدا تسلیم کرتا ہے. تب وہ مسلمان پکا مسلمان ہوگا. وہ کہے گا کہ میں تو اب پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ تو ہی جھوٹا کذاب دجال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علامت بیان فرمائی کہ وہ مردوں کو زندہ کرے
تو اس لیے تو زندہ کر رہا ہے، اب دوبارہ وہ مارنا چاہے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ایک مرتبہ مار کر زندہ کرنے کے بعد دوبارہ مارنے کی طاقت اس کو نہیں ہوگی، وہ نیزوں سے تلوار سے اس کو مارنا چاہے گا، اس کا پورا جسم تانبے کا بن جائے گا، مار نہیں سکے گا، اب اس کو اٹھا کر اپنے آنکھ میں ڈالے گا، اپنے پانی میں ڈالے گا یا آنکھ میں ڈالے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس وقت کا سب سے بڑا شہید ہوگا۔ تو اس طریقے سے وہ اپنے فتنے میں لوگوں کو مبتلا کرے گا، اور آخر وقت میں عورتیں کثرت کے ساتھ اس کی پیروی کرنے والی ہوں گی، اس کے پیچھے چلنے والی عورتیں زیادہ ہوں گی، کافر، منافق، مشرک، کمزور ایمان والے سب اس کی اتباع کرنے والے اور اس کو خدا تسلیم کر رہے ہوں گے۔ ایک عورت آئے گی، کہے گی یا رب میرے اونٹنیوں کے تھنوں میں دودھ ڈال دیجئے، ان کو موٹا کر دیجئے، وہ موٹا کر دے گا، لوگ آ کر مختلف سوالات کریں گے، وہ ان سب کے مطالبات کو پورا کرتا چلا جائے گا۔ اتنی طاقت اور اتنی قوت اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ وہ سوتی زمین کے پاس جا کر کہے گا کہ اپنے خزانوں کو نکال، تو وہ اپنے خزانوں کو نکال کر باہر رکھ دے گی۔ اتنی طاقت اللہ اس کو عطا فرمائیں گے، لیکن میں نے کہا کہ اتنی طاقت کے باوجود وہ اپنی پیشانی سے کام فارغ مٹا نہیں سکے گا، اتنی طاقت کے باوجود وہ اپنی آنکھ کو درست نہیں کر سکے گا، اور اتنی طاقت کے باوجود وہ اپنے عیبوں کو چھپا نہیں سکے گا۔ تو اس طریقے سے لوگ اس میں مبتلا ہوتے چلے جائیں گے۔ اب سوال آخر میں یہ ہوتا ہے کہ اس سے بچنے کی کیا تدبیریں ہیں، کس طریقے سے ہمیں بچنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ یہ اصل چیز ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی چیز اس سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہے کہ ہر نماز میں دعا کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ کان یدعو فی صلاتہ، اپنی نماز میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، نماز میں یعنی درود پڑھنے کے بعد، دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنة القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے مجھے پناہ عطا فرما، اے اللہ دجال کے فتنے کے عذاب سے مجھے پناہ عطا فرما، اے اللہ زندگی اور موت کے فتنوں سے پناہ عطا فرما۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد اس دعا کا اہتمام کریں، اس دعا کو یاد کر لیں۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، جو آدمی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کر لے گا، عصم من فتنۃ الدجال، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے سورہ کہف ہر جمعہ پڑھنا چاہیے، جو آدمی ہر جمعہ سورہ کہف پڑھتا ہے بڑے بڑے فتنوں سے محفوظ ہوتا ہے، یہاں تک کہ دجال بھی نکل جائے اس کے فتنے سے بھی بچ جائے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے قریب نہیں جانا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نکل جائے تو تم اس کے قریب مت جاؤ۔ ایک مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھے گا اور مسلمان رہے گا، وہ یہ سوچ کر کہ میں تو مومن ہوں، میں فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گا، یہ سوچ کر کے قریب جائے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اس کے دل میں شبہات اور شکوک کو پیدا کرے گا، جس کی وجہ سے وہ ایمان کو چھوڑ کر اس کے اوپر ایمان لے کر آئے گا۔ اس نے فرمایا کہ اس سے دور رہو۔ اور چوتھی چیز یہ فرمایا گیا کہ مکے مدینے کے اندر آ جاؤ، تم دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاؤ، اس لیے کہ دجال پوری دنیا کے اندر پھرے گا، صرف 40 دن رہے گا، لیکن فرمایا گیا کہ اس کا جو پہلا دن ہوگا وہ 7 کے برابر ہوگا، دوسرا جو دن ہوگا وہ مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا جو دن ہوگا وہ ہفتے کے برابر ہوگا، باقی جو 30 پر 7 دن ہوں گے وہ تمہارے صبح اور شام کی طرح ہوں گے۔ اس کا حساب آپ لگائیں تو یہ 1 سال 2 مہینے اور 2 ہفتے بیٹھتا ہے۔ 1 سال 2 مہینے 2 ہفتے وہ اس دنیا میں رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب پہلا دن 7 کے برابر ہوگا تو اس وقت ہم نمازیں کیا 1 دن کا صرف پڑھنے کافی ہے؟ فرمایا نہیں، وقت کا حساب لگا کر 24 گھنٹے میں جس طرح 5 نمازیں پڑھنا ہے، اسی طریقے سے 24 کا حساب لگا کر تمہیں 5 نمازیں پڑھتے رہنا پڑے گا۔ اور فرمایا گیا
اس کو یہ بھی طاقت حاصل ہوگی کہ یہ بڑی تیزی کے ساتھ جائے گا، 80 پر 2 کلومیٹر فی سیکنڈ طے کرے گا۔ 3 دن کا ہم جو سفر کرتے ہیں وہ 1 قدم میں کر لے گا، اتنی تیزی اس کے مسافت میں ہوگی، پوری دنیا 40 دن میں پھرے گا۔ اور صرف اس کی رفتار میں تیزی نہیں ہوگی بلکہ اس کی آواز میں بھی تیزی ہوگی، وہ ایک آواز نکالے گا، فرمایا مشرق مغرب کے درمیان جتنے لوگ ہوں گے سب اس کی آواز کو سن لیں گے۔ تو بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 طریقے بیان فرمائے۔ ایک یہ کہ دعا کا اہتمام کرنا، دوسرے سورہ کہف کی یہ 10 آیتیں یاد کرنا، یاد کریں گے، خود بھی یاد کریں، بچوں کو یاد دلائیں، اپنے آنے والی نسل کو یاد دلائیں۔ بالکل قیامت کی جتنی نشانیاں تھیں وہ سب کے سب سامنے آ چکی ہیں، اب بالکل قریب وقت ہے کہ وہ نکل جائے، کب نکلے گا خود یہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ تو دوسری چیز یہ بیان فرمائی گئی کہ سورہ کہف کی 10 آیتوں کو یاد کر لینا، اس کو پڑھتے رہنا، خاص کر جمعہ کے دن پڑھنا۔ اور تیسری چیز یہ بیان کی گئی کہ اس کے قریب نہ جانا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ مکے مدینے کے اندر داخل ہو جانا۔ اب آخری سوال یہ ہے کہ اس کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ یہ آخری سوال ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ایک یہ بھی ہے، دمشق کے اندر ایک بڑی جنگ ہوگی مسلمانوں کے درمیان اور عیسائیوں کے درمیان۔ اللہ مسلمانوں کو فتح عطا کرے گا، مسلمان جیتنے کے بعد وہاں سے نکلیں گے، عیسائیوں کا جو مرکز ہوگا روم ہوگا، وہاں پر آنے کی کوشش میں رہیں گے۔ امام مہدی آ چکے ہوں گے، ان کی قیادت میں مسلمان روم میں آئیں گے اور ان کی قیادت میں ان سے جہاد کریں گے، ان سب کو قتل کریں گے، ختم کرنے کے بعد روم پر قبضہ کر لیں گے۔ اتنے میں بتایا جائے گا کہ دجال نکل چکا ہے، مسلمان ڈر کر دمشق واپس آئیں گے، حضرت امام مہدی بھی واپس آ جائیں گے، اب یہاں جہاد کی تیاریاں شروع ہو رہی ہوں گی۔ اتنے میں ایک دن فجر کی نماز کے وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے 2 فرشتوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر نازل ہوں گے، دمشق کی جامع مسجد کے میناروں پر اتریں گے، پھر وہاں سے نیچے آئیں گے اور ایسا رہے گا کہ آپ کے بازوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، یوں معلوم ہوگا کہ ابھی پانی نہا کر آئے ہیں، ابھی غسل کر کے آئے ہیں۔ امام مہدی کہیں گے کہ فجر کی نماز پڑھا دیجئے، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ نہیں آپ ہی پڑھا دیجئے، امام مہدی امامت فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ کی قیادت میں نماز پڑھیں گے۔ نماز پڑھنے کے بعد فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد دجال سے خطاب کے لیے نکلیں گے مسلمانوں کے ساتھ، اور دمشق کے پاس یہ دجال 70,000 آدمیوں کو اپنے چھیلوں کو لے کر گھیرا لگا ہوا ہوگا۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال جب حضرت عیسیٰ کو دیکھے گا تو وہ اس طرح پگھل جائے گا جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر اس طرح پگھل رہا ہوگا جس طرح نمک پانی میں پگھل رہا ہے، وہ پگھل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے اللہ نے اس کا خاتمہ لکھا ہے، اس لیے وہ نیزے سے ماریں گے، اس نیزے پر خون بھی لگے گا۔ حضرت عیسیٰ اس نیزے کے خون کو مسلمانوں کو دکھائیں گے، دیکھو دجال کا خاتمہ ہو چکا ہے، دجال مر چکا ہے۔ دجال کے خاتمے کے بعد مسلمان ان یہودیوں سے مقابلے کے لیے نکلیں گے جو دجال کو ماننے والے تھے، یہاں تک کہ خاتمہ کرتے کرتے، قتل عام کرتے کرتے، جہاد کرتے کرتے رات کا وقت ہو جائے گا۔ کچھ یہودی پتھر کے سہارے چھپ جائیں گے اور کچھ یہودی درختوں کے پیچھے جا کر چھپ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ پتھر یہ کہیں گے یا عبداللہ خلفی یہودیون، اے اللہ کے بندے میرے پیچھے یہودی ہے، آگر اس کو قتل کر دے۔ مسلمان چن چن کر قتل کریں گے، درخت بھی بولے گا اور پتھر بھی بولیں گے، اس طرح یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ امام مہدی کا بھی انتقال ہو جائے گا، 7 سال حضرت امام مہدی رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز جنازہ پڑھائیں گے، نماز جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ حکم دیں گے کہ تم اپنی قوم کو لے کر، اپنے ماننے والوں کو لے کر پہاڑ پر چلے جائیں، اس لیے ایک ایسی قوم آنے والی ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی ہستی نہیں کر سکتی۔ حضرت عیسیٰ اپنے ماننے والوں کو لے کر پہاڑ پر چلے جائیں گے، یاجوج ماجوج نکلیں گے، پوری دنیا میں
سب کو ختم کر دیا. اس کے بعد کہیں گے ہم آسمان والوں سے مقابلہ کریں گے, تیر آسمان کی طرف بھیجیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تیروں پر خون لگا کر واپس بھیجیں گے. یہ یاجوج ماجوج سمجھیں گے کہ اوپر ہم نے آسمان والوں کا بھی خاتمہ کر دیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تنگ آ کر اللہ سے دعا کریں گے, اے اللہ ان کو ختم کر دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گردنوں میں بیماری پیدا کریں گے, اس بیماری کی وجہ سے ان سب کا خاتمہ ہو جائے گا. لیکن زمین پر پڑے ہوئے ہیں, بدبو پھیلی ہوئی ہے. اللہ سے پھر دوبارہ حضرت عیسیٰ دعا کریں گے, اے اللہ ان کو پاک کر دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اونٹ کے گردنوں جیسے بڑے بڑے پرندوں کو بھیجیں گے. وہ پرندے آ کر یاجوج ماجوج کو لے کر ختم کر دیں گے. اس کے باوجود بھی بدبو رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو بھیجیں گے, بارش کے ذریعے سے وہ بدبو ختم ہو جائے گی. اب دنیا کے اندر سے مسلمان ہی مسلمان رہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت اتنی برکت ہوگی, ایک اناج سے سارا قبیلہ کھانا پیٹ بھر کر کھا لے گا. کسی کے دل میں حسد نہیں, بغض نہیں, لڑائی نہیں, جھگڑا نہیں, سب اپنا امان کے ساتھ سکون کے ساتھ ہیں. لیکن کچھ دنوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو جائے گا. مسلمان نماز جنازہ پڑھائیں گے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کے بازو جو جگہ خالی ہے وہاں ان کو دفنا دیا جائے گا. اس کے بعد مسلمانوں میں خلیفہ رہے گا, لیکن تنزلی آتی رہے گی, کفر شرک پھر پھیلتا رہے گا, یہاں تک کہ مشرک اور کافر بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو مسلمان باقی ہیں ان مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے, چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت جو قائم ہوگی وہ دنیا کے بدترین لوگوں پر قائم ہوگی. قیامت جو قائم ہوگی اسی وقت آئے گی جب دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہوگا. اللہ ان کو ختم کرنے کے لیے ایک ہوا بنائیں گے. وہ ہوا ناکوں کے ذریعے سے, منہ کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر جائے گی, ان کی روح قبض کر دی جائے گی, وہ مسلمان مر جائیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یمن سے ایک آگ کو نکالیں گے. وہ آگ پورے کافروں کو, مشرکوں کو بھگاتے ہوئے شام میں جہاں محشر کا میدان قائم ہونا ہے وہاں سب کو لے کر جمع کر دے گی. اس کے بعد قیامت قائم ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس فتنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارے جمع ہونے کو اور جو کچھ سنا گیا ہے اس کو یاد رکھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت زیادہ ہو گیا ہے, جلدی جلدی لکھاتے چلے جائیں.